ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں جی تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی کہانی۔ رات کی سیاہی نے پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گھڑی شاید 12 کا انصاف بجا چکی تھی اور سڑکیں سناٹے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جو لڑکی اکیلی کبھی واش روم تک نہیں جاتی تھی اسے سڑکوں پہ دھکے کھانے پڑ رہے تھے۔ صرف دور کہیں کتے بھونکنے کی آوازیں اور کہیں کہیں چلتے بجتے اسٹریٹ لائٹس اس رات کے وجود کا ثبوت دے رہے تھے۔ صرف آوارہ نشئی ہی اب گھومتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک لڑکی سرخ بھاری لہنگا پہنے پھولی سانسوں کے ساتھ قدم لڑکھڑاتے ہوئے کھلی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اس کے سنہرے جھمکے ہلچل میں چھنک رہے تھے اور دوپٹہ بار بار زمین سے گھستا جا رہا تھا۔ سر سے اتر کر زیورات بالوں سے الجھ کر لٹک رہے تھے۔ سانس بے قابو تھی، آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر خوف کا سایہ تھا۔ کہیں وہ انسان دوبارہ اسے پکڑ نہ لے، کیا وہ اپنے مقصد پہ کامیاب ہو گئے؟ دل کی وحشتیں اسے مجبور کر رہی تھیں کہ وہ اپنی جان لے لیکن ہمت نہیں ہو پائی۔ سڑک پر مکمل ویرانی تھی اور وہ ہر قدم کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھتی جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، ایڑیاں زخمی ہو چکی تھیں مگر بھاگنے کی ہمت باقی تھی۔ کئی مرتبہ ٹھوکر کھا کر زمین پہ گری، اپنے گھٹنے تک چھیل چکی تھی۔ آسمان پر کبھی کبھار بجلی چمکتی اور زمین پر تنہائی تھر تھراتی تھی۔ ہوا کے زور نے پتوں کی سرسراہٹ کا شور مزید پیدا کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی ہارر مووی کی شوٹنگ چل رہی ہو۔ اچانک گاڑی کی ہیڈ لائٹ اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ چونکی، آنکھیں روشنی سے چندی آ گئیں۔ اس نے ہاتھ رکھا اور اپنے قدموں کو بریک لگائی۔ اسی لمحے ایک تیز آواز ہوئی، چڑ! گاڑی کے ٹائر گھستے ہوئے رکے۔ ایس پی علی نے پوری قوت سے بریک پر پیر مارا۔ اگر ذرا سی کوتاہی ہو جاتی تو اس لڑکی کے مرڈر کا کیس بھی اس کے سر پر پڑ جاتا۔ گاڑی چند انچ کے فاصلے پر رک گئی اور اس کے اندر بیٹھا حیدر غصے سے کانپتا ہوا باہر نکلا۔ کیا مصیبت ہے یار! اس نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور پھر جیسے ہی نظر اس لڑکی پر پڑی، لہنگا پہنے، بال بکھرے اور آنکھوں میں ڈرا ہوا سا رنگ تھا، وہ خوف سے کانپ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ لمحہ ساکت ہو گیا۔ دلہن؟ حیدر نے حیرت سے خود سے سوال کیا۔ عاشق کی محبت میں لڑکیاں گھروں سے بھاگ نکلتی ہیں، ماں باپ کی محبت بھی انہیں راس نہیں آتی، 4 دن پہلے کا محبوب انہیں عزیز ہو جاتا ہے۔ پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام کر کہا، اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کہیں اور جا کر مرو۔ مگر جیسے ہی اس کی آنکھیں لڑکی کی آنکھوں سے ٹکرائیں وہ ٹھٹک گیا۔ ماہا اس کے خوف سے کانپنے لگی تھی۔ وہ غصے میں گاڑی سے نکلا۔ بلیک شرٹ کی آستینیں پہلے سے کونیوں تک چڑھی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں شدید جھنجھلاہٹ تھی۔ رات کا وقت، تناؤ سے بھرا دن اور اب یہ حادثہ ہو گیا۔ سارا دن کی روٹین سے تھک چکی تھی لیکن جب اس نے دیکھا کہ سامنے کھڑی لڑکی سرخ عروسی لباس میں لرز رہی ہے تو اس کی پیشانی پر شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی، اس کی چوڑیوں کے ٹکڑے بکھر چکے تھے اور آنکھوں سے بہتے آنسو ریشمی دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ تم پاگل ہو؟ یہ رات کا وقت ہے اور تم دلہن کے لباس میں سڑک پر؟ کیا عاشق سے دھوکہ کھایا ہے؟ واپس اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، وہ پھر بھی تم جیسی کو قبول کر لیں گے۔ علی حیدر نے اس کے بازو کو تھام کر اسے کھڑا کیا۔ لڑکی ہچکچاتی ہوئی بمشکل سیدھی ہوئی لیکن اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ چہرے پہ شرمندگی تھی کہ سامنے والا اس کے کردار کے اوپر کیا الزام لگا رہا تھا۔ آج کل کے لوگ خود سے ہی سوچ کر پھر اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں۔ اس کا چہرہ ہوش میں نہیں تھا مگر وہ آنکھیں نم، گہری اور خوف سے لبریز ایسی تھیں کہ ایک لمحے کے لیے ایس پی حیدر کی زبان رک گئی۔ اپنی عزت نفس کا جنازہ نکالتے ہوئے وہ پھر بھی اس شخص سے مدد مانگنا چاہ رہی تھی۔ خودکشی کی ٹرائی کئی مرتبہ کر چکی تھی، اگر کامیاب ٹھہرتی تو شاید بھاگنا بھی نہ پڑتا۔ پلیز مجھے بچا لیں، وہ مجھے بیچ رہے تھے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، ٹوٹے لفظوں میں اپنی بات کر رہی تھی جیسے زندگی کے آخری کونے پر کھڑی ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس سے پہلے کہ ہاتھ پکڑ کر وہ خود اس شخص کے پاس اسے چھوڑ آتا، وہ جلدی میں اپنی وضاحت دینے لگی کہ وہ گھر سے بالکل بھی نہیں بھاگی ہے۔ کوئی لڑکی ماں باپ کا سایہ ہوتے ہوئے یہ قدم کیوں اٹھائے گی؟ میرا سوتیلا باپ، وہ مجھے نشے میں دھت ایک سوداگر کو جوئے میں ہار گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ علی حیدر کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ عام آدمی نہیں تھا، قانون کا محافظ تھا، کسی کی بات پر ایسے شکل کی معصومیت کی بنا پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ جھوٹ سچ کی پہچان رکھتا تھا۔ اس لڑکی کی کپکپاتی آواز، زخموں سے سجی کلائیاں اور سہمی ہوئی نظریں جھوٹ بولنے کی صلاحیت سے محروم لگ رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ ماہا خوف سے کانپ رہی تھی۔ قسمت اتنی بری تھی کہ آسمان سے گری کھجور میں اٹکی۔ کیا اس نے ایک پولیس والے کے ہاتھ ہی لگنا تھا؟ ماہا، وہ بمشکل بولی، جیسے سانس لینا بھی دشوار ہو۔ ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ تمہیں بیچ رہے تھے؟
میری ماں مر چکی ہے اور وہ روز رات کو نشے میں دھت ہو کر مجھے تکتا رہتا تھا جیسے کوئی شکار ہو۔ آج اس نے مجھے زبردستی تیار کروا کر کہا کہ ایک رئیس آ رہا ہے، نکاح کے نام پر مجھے بیچ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگی۔ ماہا نے جو سچ تھا وہ سارا بیان کر دیا۔ اب آگے والے پر منحصر تھا کہ وہ اس کی بات پر یقین کرتا بھی ہے یا نہیں۔ ماہا کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ پولیس والا دیانت دار بھی ہوگا یا نہیں۔ کیا معلوم اس کے باپ سے کچھ پیسے لے کر اسے ان کے حوالے کر دے۔ اور تم سمجھتی ہو کہ سڑک پر گاڑی کے نیچے آ جانا مسئلے کا حل ہے؟ علی حیدر کا لہجہ سخت تھا لیکن نگاہ میں چھلکتا اضطراب اس کے اندر کے انسان کو ظاہر کر رہا تھا۔ ماہا سر جھکائے کھڑی تھی، سردی سے کانپتی، دلہن کا بھاری لباس، بکھرے بال اور سوجی ہوئی آنکھیں۔ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کسی پہ گزرے وہی اس بارے میں جانتا ہے۔ علی حیدر نے ایک گہرا سانس لیا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، کہاں لے جا رہے ہیں؟ ماہا پیچھے ہٹی۔ اس کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ ابھی تک اس نے کسی مرد کو اچھا نہیں پایا تھا، ہر کسی نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ پناہ مانگی ہے تم نے تو اب میرے سوال نہ کرو۔ اگر سچ بول رہی ہو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر جھوٹ ہوا تو… وہ رکا۔ تو میں سب سے پہلے خود گرفتار کروں گا تمہیں۔ ماہا نے بمشکل گردن ہلائی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی علی حیدر کے ذاتی فلیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ راستے بھر خاموشی چھائی رہی تھی۔ علی حیدر بار بار بیک مڑ کر اس لڑکی کو دیکھتا جو خود میں سمٹی ہوئی تھی، جیسے دنیا سے منہ چھپا رکھا ہو۔ وہ آنکھیں بند کر کے دعائیں پڑھنے میں مصروف تھی۔ فلیٹ پہنچ کر وہ سیدھا اندر گیا اور ایک کمبل لے آیا۔ اس نے ماہا کے آگے پھینکا، یہ لو اور خاموشی سے بیٹھو۔ ماہا نے شکر گزاری سے کمبل لیا اور صوفے کے ایک کونے میں سمٹ گئی۔ علی حیدر موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ماہا کو اپنا وجود اس گھر میں مس فٹ سا لگ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ آدمی زبان کا بہت سخت ہے، ہر بات پہ اس کی ذات کی تذلیل کر رہا ہے۔ تنویر، ایک لڑکی میرے پاس ہے، عجیب صورتحال ہے۔ دلہن کے لباس میں، دعویٰ ہے کہ سوتیلا باپ اسے بیچ رہا تھا۔ اس کا نام ماہا ہے، فوراً اس کے گھر والوں کا بیک گراؤنڈ چیک کرواؤ۔ ماہا تب تک ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی جیسے وہ بہری ہو چکی۔ فون بند کر کے وہ ماہا کی طرف مڑا۔ اگر سچ بول رہی ہو تو میں خود تمہیں انصاف دلواؤں گا، لیکن اگر کوئی ڈرامہ کیا تو یاد رکھنا میں پولیس والا ہوں، بے وقوف نہیں۔ ماہا نے نظریں نہیں اٹھائیں، صرف اتنا کہا، مجھے کوئی انصاف نہیں چاہیے، بس وہ انسان میری زندگی سے نکل جائے، بس یہی دعا ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ علی حیدر کو اچانک اپنے اندر کوئی عجیب سی کشمکش محسوس ہوئی۔ وہ دن بھر کے تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ سونا چاہتا تھا، لیکن یہ لڑکی، اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی اذیت اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ تھکن اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوفت کا شکار ہو رہا تھا۔ کسی انجان نامحرم لڑکی کو گھر رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی، لیکن اندر جیسے کچھ نیا جاگنے لگا تھا۔ علی حیدر نے ایک بار پھر گہرا سانس لیا۔ آنکھیں ماہا پر جمی تھی جو صوفے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ آیا اب وہ کیا کرے، کہاں جائے گی، آگے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ کاش اس کے والدین اس دنیا سے نہ چاہتے، کاش وہ اسے ساتھ مزید رہتے تو وہ یوں کسی پہ بوجھ نہ بنتی۔ وہ ہر لمحہ جیسے اس کی موجودگی کو خود پر بوجھ کی صورت محسوس کر رہا تھا۔ دیکھو میں پولیس والا ہوں، اس کی آواز میں سختی تھی، میرے گھر میں چوری چکاری کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہیں خود ہتھ کڑیاں لگا کر تھانے چھوڑ آؤں گا۔ ماہا نے سر جھکا لیا، جیسے اس کی دھمکی بھی کسی اور زخم کی طرح خاموشی سے سہ لی ہو۔ وہ اب دوسروں کے در پر ایسے ہی بھٹکے گی؟ وہ سوتیلا باپ تو اس کی ماں کے گھر کو بھی بیچ کر کھا گیا۔ علی حیدر نے آنکھیں میچیں، جیسے کچھ لمحے خود سے الجھ رہا ہو، پھر ایک نظر اس پر ڈال کر سرد آواز میں بولا، اب سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ ماہا کو انجان شخص کے گھر کہاں نیند آنی تھی، لیکن وہ اسے یہ بتا نہ سکی کہ وہ اسے پیچھے مڑا، مگر دل میں ایک سوال تیرنے لگا، میں اسے اپنے گھر میں رکھ بھی کیسے رہا ہوں؟ وہ میرے لیے نامحرم ہے، قانون کے محافظ ہو کر خود قانون سے کھیل رہا ہوں۔ محلے والے اس کی ایمانداری اور شریف پن کے قائل تھے، تبھی اپنے محلے میں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی، ورنہ اکیلے لڑکے کو لوگ اس وجہ سے ہی نہیں رہنے دیتے۔ مگر فوراً ہی خود کو سمجھایا، یہ ہمدردی ہے، کمزوری نہیں، عام نفسی انسان نہیں، مہمان ہے۔ کل صبح تنویر کی رپورٹ آئے گی، پھر فیصلہ ہوگا، ابھی یہ بس ایک مجرم یا مظلوم کی شکل میں میرے سامنے ہے۔ سو وہ کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور چند لمحے بعد کمرے کے اندر خاموشی چھا گئی۔ حیدر سے زیادہ ماہا خوف زدہ تھی، ہر تھوڑی دیر بعد ذرا سی ہوا کے جھونکے پہ بھی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ ڈر ڈر کر پرائے گھر میں ماں باپ کو یاد کرتے یہ رات گزری تھی۔ وہ اپنے والدین کی لاڈلی تھی، ایک تنکا بھی لگتا تو دونوں ساری رات اس کے سرانے بیٹھے رہتے تھے، اور اب ٹکے ٹکے کے لوگوں کے آگے اپنے کردار کی صفائی دے رہی تھی۔ وہ اسے چور ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ صبح علی حیدر معمول کے مطابق بیدار ہوا۔
اس نے تیزی سے کپڑے بدلے اور باہر آیا۔ نظریں صوفے پر گئیں جہاں ماہا تھی، مگر صوفہ خالی تھا۔ اسے پہلا خیال یہی آیا، یقیناً وہ بھاگ چکی۔ اپنے ذہن میں بہت سے خیالات کو جھٹلاتا گھر کی تلاشی لینے لگا۔ ماہا، اس نے آہستہ آواز دی۔ کوئی جواب نہیں۔ ماہا اب کی بار آواز بلند ہوئی۔ گھر زیادہ بڑا بھی نہیں تھا، کہیں اور کمرے میں چھپ سکے۔ کچن، اسٹڈی، بیڈ روم کے باہر کا علاقہ، ہر جگہ وہ اسے تلاش کرتا رہا۔ اس کا صبر اب ٹوٹنے کو تھا۔ تنویر کی رپورٹ ملنا بھی ابھی باقی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کہیں بھاگ تو نہیں گئی؟ مجھے اس پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ بڑبڑایا اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھولا تو باہر کا منظر دیکھ کر قدم رک گئے۔ ماہا گیٹ کے باہر زمین پر بیٹھی تھی۔ عروسی دوپٹہ اب بھی اس کے سر پر تھا، لیکن چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی اور وجود لرزتا ہوا۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹے رو رہی تھی، اتنا خاموش، اتنا تھکا ہوا رونا جیسے کئی راتوں کا بوجھ ہو۔ علی حیدر کا دل ایک لمحے کو ساکت ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے اس لڑکی پر غصہ بھی بہت آیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ باہر کیوں بیٹھی ہو؟ ماہا نے سست روی سے نظریں اٹھائیں اور رندی ہوئی آواز میں بولی، کل سے کچھ نہیں کھایا، اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ رات کا اندھیرا ہٹتے ہی وہ کھلے صحن میں آ گئی تھی۔ اس کا دل اس کمرے میں گھٹ رہا تھا، نیند جیسے آنکھوں سے روٹھ چکی تھی۔ کل سے ایک نوالہ بھی اس کے حلق میں نہیں گیا تھا اور اب بھوک کی وجہ سے پیٹ میں آوازیں آ رہی تھیں۔ پیسے بھی نہیں تھے کہ کچھ کھا سکے۔ علی حیدر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اپنے اندر نرمی پیدا کی۔ اندر کچھ ٹوٹا، مگر لہجہ پھر بھی تلخ رہا۔ تو بنا لیتی خود سے کچھ، یا تمہیں لگا کہ تم کچن میں گئی تو میں تمہیں چور ہی سمجھ لوں گا؟ جھوٹا انسان کل یہی تو بول رہا تھا کہ اس کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، گھر کی کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی نظر نہ آئے، اور انجان گھر میں اس سے کیا معلوم کہ مسالہ پتی کہاں پڑی ہے۔ خود سے وہ کچھ کیسے بنا سکتی تھی جب تک مالک اسے اجازت نہ دے دے؟ لیکن اب یہ کھری کھری باتیں وہ سامنے والے کو سنانے سے رہی۔ ماہا نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے بولی، سوچا آپ کو پریشان نہ کروں، ساری زندگی یہی سیکھا ہے کہ دوسروں کے کام آؤں، بوجھ نہ بنوں۔ اس بار علی حیدر کی خاموشی طویل ہو گئی۔ وہ شکل اور صورت سے کافی خاندانی لگتی تھی، لیکن پھر بھی جب تک وہ اس کے بارے میں سب معلومات نہ نکال لے تب تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ وہ کچھ لمحہ اسے دیکھتا رہا، پھر دروازہ کھولا، چلو اندر آؤ، اور آئندہ میرے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، میں محلے میں اکیلا رہتا ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ایک اکیلی لڑکی کو گھر سے باہر بٹھا کر رکھا ہے، اگر کچھ چاہیے تو بتاؤ، میں درندہ نہیں ہوں۔ ماہا دھیرے دھیرے اٹھی، آنسو اب بھی رخسار پر بہہ رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئی، قدموں میں نرمی تھی، جیسے ہر اینٹ سے معذرت کر رہی ہو۔ آگے کنواں، پیچھے کھائی، وہ کہیں کو بھی نہیں جا سکتی تھی یہاں سے نکل کر۔ اگر وہ دوبارہ اپنے سوتیلے باپ کے ہاتھوں پکڑی گئی تو کیا کرے گی؟ علی حیدر نے کچن کی طرف اشارہ کیا، جا کر کچھ کھا لو، اب اتنا بھی سخت دل نہیں ہوں کہ مجرم کو بھوکا ہی مار دوں، اگر تم مجرم نہ ہوئی تب بھی میرا یہی اصول ہوگا۔ اس کی بات میں ہلکی سی مسکراہٹ چھپی تھی، مگر ماہا نے صرف گردن جھکا دی۔ ایک بات تو دل میں طے تھی کہ یہ شخص بہت صفائی پسند ہے۔ گھر کا ایک ایک کونا چمک رہا تھا، یوں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی آدمی اکیلا اس گھر میں رہتا ہے۔ اس نے ہر چیز کو بڑی نفاست سے سجا رکھا تھا۔ کچن میں ماہا نے سادہ سا ناشتہ بنانا شروع کیا۔ علی حیدر دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اب بھی سہمی ہوئی تھی، مگر انداز میں کچھ اعتماد آتا محسوس ہوا۔ دل میں خیال آ کر ٹھہرا، کیا یہ لڑکی واقعی اتنی معصوم ہے جتنی نظر آتی ہے، یا میرے گھر میں کچھ ایسا چھپا ہے جو میں نہیں جانتا؟ اس لڑکی کی وجہ سے آج آفس سے چھٹی بھی لے لی تھی۔ نام کے علاوہ باقی سب معلومات وہ تنویر سے پتہ کرنے والا تھا۔ ایسے اکیلے اسے گھر میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کمرے میں سناٹا تھا، ماہا باہر بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ علی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ علی حیدر اپنی فائلز میں الجھا بیٹھا تھا، مگر نظر بار بار موبائل اسکرین پر جاتی۔ صبح سے تنویر کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ماہا کی سچائی سامنے آئے، تاکہ وہ اپنے اندر اٹھنے والے سوالات کو کوئی ایک سمت دے سکے۔ آخر کار موبائل کی اسکرین جگمگائی، جس کا شدت سے انتظار تھا۔ وہ فون آ چکا تھا۔ تنویر، رپورٹ مکمل ہے، فوراً بات کرنی ہے۔ وہ جھٹ سے فون پر آیا۔ اس کا دل صبح سے اس لڑکی کی طرف لگا ہوا تھا، وہ کام میں بھی دھیان بھٹکا رہی تھی۔ ہاں تنویر، کیا پتہ چلا؟ تنویر کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ سر، لڑکی کا نام ماہا سلیم ہے، اس کی والدہ چند سال پہلے انتقال کر چکی ہے۔ والدین بہترین لوگ تھے، ان کے بارے میں جو بھی معلومات ملی وہ شریف ہی لگے، لیکن سوتیلا باپ رشید علاقے کا مشہور جواری ہے۔ دھوکے سے بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے کا کہہ کر ماں سے شادی کی، اور بیٹی کے سر سے چھت چھین کر بھی بیچ چکا ہے۔ گواہوں کے مطابق اس نے ایک نشے باز سوداگر کو لڑکی نکاح کے نام پر بیچنے کی کوشش کی۔
وہ بیچاری کل سے لاپتہ ہے۔ ماہا نے موقع دے کر بھاگنے کی کوشش کی اور یقیناً اسی دوران آپ کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ علی حیدر کے ہاتھ میں پکڑا فون جیسے وزنی ہو گیا ہو۔ تنویر بولتا رہا۔ جیسے جیسے اس کی بات سنتا گیا دل میں شرمندگی جاگی۔ رشید کو ہم نے لوکل رپورٹ کے تحت حراست میں لے لیا ہے، مگر سر آپ کا آرڈر ہو تو پورا کیس دائر کر کے اسے حوالات میں ڈال دوں۔ ایسے آدمی کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ کسی یتیم کا حق کھائے اور بیٹیوں کو بیچے۔ وہ بیچاری کتنا رو رہی تھی، دل میں سختی کے لیے گلٹ محسوس ہوا۔ علی حیدر کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ اسے صرف حراست میں نہیں جیل میں ڈالو اور کوشش کرنا کہ وہ جلد ضمانت پر باہر نہ نکلے۔ آئی یور آرڈر سر، تنویر نے جواب دیا۔ فون بند ہوا تو علی حیدر چند لمحے گہری سوچ میں بیٹھا رہا۔ اسے اپنے الفاظ گونجتے سنائی دیے، میرے گھر چوری کرنے کی کوشش مت کرنا، اگر جھوٹ بولا تو سب سے پہلے میں خود گرفتار کروں گا تمہیں۔ وہ شرمندگی کے احساس میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے صرف مدد مانگی تھی اور میں نے اسے مجرم کی نظر سے دیکھا۔ ماہا بھی دل میں شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ یہ شخص اس کی سچائی پہچان لے۔ کچن سے ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اٹھا اور دروازے پر پہنچا۔ ماہا اب بھی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ ہاتھوں کی حرکتوں میں نرمی تھی مگر انداز جیسے اب بھی کسی امتحان میں ہو۔ ماہا، علی حیدر کی آواز نرم تھی۔ وہ چونک گئی، پھر نظریں جھکا کر بولی، جی کیا پھر سے ڈانٹنے آ گئے ہیں یا پھر اسے پولیس اسٹیشن اس کے باپ کے پاس چھوڑ آئے گا؟ میں نے تمہارے بارے میں سب جان لیا ہے۔ وہ کچھ لمحے رکا، پھر بولا، تم سچ بول رہی تھی؟ ماہا کی پلکیں لرزیں جیسے آنسو آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ علی حیدر نے دھیمے لہجے میں کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، شاید مجھے فوراً تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا رویہ غلط تھا، لیکن میرا پیشہ ایسا ہے کہ ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ ماہا نے آہستہ سر ہلایا، کچھ بولی نہیں، بس سر جھکا لیا۔ مردوں سے اسے وفا کی امید نہیں تھی۔ وہ اسے دلاسا دینے لگا، جانتا تھا کہ ماں باپ کا سایہ سر پہ نہ ہو تو معاشرتی عورت کو کتنا نیچا دکھ جاتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، تمہارے سوتیلے باپ کو جیل بھیجا جا رہا ہے، وہ اب تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ علی حیدر کی آواز میں پہلی بار حفاظت یقین جھلک رہا تھا۔ ماہا نے نظریں اٹھائیں، ان آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، جیسے کہیں سے روشنی پھوٹی ہو۔ دن گزرتے گئے، اس گھر میں جیسے اسے رہنے کی عادت ہو گئی تھی، لیکن یہ فرضی ٹھکانہ تھا۔ وہ شخص نیک تربیت یافتہ تھا، نظر باز نہیں تھا، لیکن معاشرے والے پھر بھی ہزار باتیں بنائیں گے۔ ماہا نے خود کو تھوڑا نارمل دکھانا شروع کیا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتی، مگر صفائی، کھانا اور چھوٹے موٹے کام چپ چاپ کرتی رہتی۔ کام پہلے حیدر کرتا تھا، اس گھر میں رہنے کو وہ کام وہ خود کرنے لگی تھی، مفت کی روٹیاں نہیں توڑ سکتی تھی۔ علی حیدر کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ سخت لہجے کے بجائے نرمی سے بات کرتا اور اکثر کام سے آ کر پوچھتا، اس کا دن کیسا گزرا ہے؟ اسے اعتبار کرنے لگا تھا، پورا گھر اس کے بھروسے چھوڑ جاتا تھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ کچھ چاہیے ہو تو بتانا۔ لیکن پھر بھی ماہا اپنے آپ میں رہتی، وہ زیادہ کی زندگی میں دخل اندازی دینے والی نہیں تھی۔ وہ اسے فاصلے پر رکھے لیکن دل سے قریب کرنے لگا تھا۔ انجانے میں اپنے جیون ساتھی کے لیے اس نے ایسے شخص کا انتخاب بھی کرنا تھا، لیکن وہ اس شخص کے خواب نہیں دیکھ سکتی۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ ایک شام وہ گھر آیا تو دیکھا ماہا صوفے پر بیٹھی خاموشی سے چائے پی رہی تھی۔ حیدر نے کہا، ماہا، کل تمہارا نیا شناختی کارڈ بنوانا ہے۔ اب تم محفوظ ہو، لیکن قانونی طور پر بھی تمہیں مضبوط ہونا ہوگا۔ ماہا نے پہلی بار پوری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس نگاہ میں شکر گزاری تھی، لیکن کچھ اور جذبات بھی اس کے دل میں پل رہے تھے جسے وہ خاموشی سے جھٹک دیتی تھی۔ اپنی حیثیت جانتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اتنا بے لگام نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آج تک جتنے بھی مرد دیکھے، ہر کسی نے کسی نہ کسی پوائنٹ پر آ کر اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن یہ شخص ان سب سے الگ تھا۔ علی حیدر کی زندگی میں کچھ ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے، ایک دوسرے کی ان دونوں کو عادت ہونے لگی۔ عادتیں محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ صبح ڈیوٹی شام ماہا کی خاموش موجودگی، اور ان دونوں کے بیچ بے نام سی ایک مانوس فضا تھی۔ گھر کا اکیلا پن کاٹ نہیں کھاتا تھا۔ اب گھر واقعی صرف اینٹوں کا مکان نہیں لگتا تھا، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر باقی نہ رہ سکی۔ ایک شام جب وہ کام سے واپس آیا تو دروازہ کسی نے کھولا، مگر وہ ماہا نہیں تھی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ چمکتی پیشانی، بے داغ چہرہ اور ہلکی سی بناوٹ سے سجی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے پر ہیرا کھڑی تھی۔ ماں پہلے تو اسے پوچھنے لگی، جس پر ہیرا اس کے آگے سے بھڑک اٹھی کہ مجھے میرے بھائی سے ہی روکو گی؟ ماہا بیچاری تو بس اس لیے ڈری گئی تھی کہ کوئی چور نہ ہو، حیدر اسے چھوڑے گا نہیں۔
ہراتوں کا بھائی علی حیدر نے ہوشیار حیرت سے پوچھا۔ وہ اس لیے چھوٹی بہنوں کی طرح لاڈلی تھی، ہمیشہ سے اپنی بہن سمجھ کر اس سے لاڈ کرتے جا رہے تھے۔ خالہ نے بھیجا ہے، کہا کہ آپ اکیلے رہتے ہیں، میں کچھ دن آپ کا خیال رکھ لوں۔ یونیورسٹی کی چھٹیاں بھی ہیں تو سوچا لوٹ لیا جائے آپ کو۔ ہیرا اندر آ گئی اور شرارت سے کہنے لگی، حیدر پہلے کے نقصان بھولتا کیونکہ میڈم کو ہر وقت شاپنگ کا شوق رہتا اور اس کی جیب بھی اچھی خاصی ڈھیلی کر دیتی۔ بیگ سائڈ پر اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ بھائی آپ کے گھر میں یہ جو بھی نئی لڑکی ہے یہ مجھے دروازے پر ہی روک رہی تھی، وہ تو اگر میں اسے یہ نہ کہتی کہ اگر اس نے مجھے روکا تو بھائی اسے ڈانٹ دیں گے، تبھی اندر دیا۔ ماہا کچن سے نکلی اور ایک لمحے کو وہ دونوں آمنے سامنے آئیں۔ ہیرا کی آنکھوں میں تجسس، حیرت اور ناپسندیدگی ایک ساتھ لہرائی، مگر چہرے پر مسکراہٹ سجائے۔ اوہ وہ بیچاری ویسے بھی کم گو اور ڈرپوک سی ہے، یقیناً وہ ڈر گئی ہوگی۔ وہ اس کی طرف داری میں بولتے ہوئے ہنسا تھا، جبکہ ہیرا کو یہ لڑکی کچھ پسند نہیں آئی۔ وہ اپنے بھائی کے لیے اپنی پسند کی لڑکی تلاش کرنا چاہتی تھی۔ ایسی مسکین لڑکیاں بہت چالاک ہوتی ہیں۔ یہ ماہا ہے، کچھ دن سے میرے پاس ہے۔ حیدر سے ہیرا کو اس کے بارے میں بتایا۔ اچھا، ہیرا نے لب پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلائی۔ بہت پیاری ہے، مگر اس کی آنکھوں کی سرمہری ماہا نے فوراً محسوس کر لی تھی۔ ماہا کے لیے ہیرا کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی خود منہ سے کچھ زیادہ نہیں کہتی تھی، لیکن اپنی ہر حرکت سے بتا دیتی تھی کہ اس کو یہاں رہنا پسند نہیں ہے، وہ جو خود کو اس گھر کا حصہ سمجھ رہی تھی۔ ہیرا کے آتے ہی پھر سے ہوا تنگ ہو گئی۔ چند دن گزرے، ہیرا ہر وقت علی حیدر کے گرد رہتی، اس کے کھانے چائے آرام کا خیال اس انداز میں رکھتی کہ جیسے وہی گھر کی اصل مالک ہو، اور حقیقت بھی تھی کہ ماہا کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان دونوں کے درمیان وہ خود کو ایک اضافی وجود سمجھتی تھی، اور جب کبھی علی حیدر سامنے ہوتا تو وہ ماہا سے نہایت محبت سے بات کرتی۔ ماہا چائے بنا لو پلیز، وہ اس کو سہارا نوکرانی کی طرح ٹریٹ کرتی۔ سامنے اگر وہ منہ پر نہ بھی بولے تو اس کا رویہ اس بات کا بار بار احساس دلاتا تھا۔ ماہا بھی ایک اچھے گھرانے کی لڑکی، وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ماہا بھائی جان کا کمرہ صاف کیا تھا نا؟ لیکن جب علی نظروں سے اوجھل ہوتا تو اس کا چہرہ بدل جاتا۔ زیادہ دیر رہو یہاں، یہ جگہ تم جیسے لیے نہیں۔ ماہا کچھ کہتی نہیں، بس خاموشی سے برداشت کرتی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لفز ہو گیا تھا، وہ اندر سے گھٹ گھٹ کے چیزیں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک علی حیدر لان میں بیٹھا ہوا تھا، ماہا اس کے قریب آئی۔ حیدر نے ایک نظر اسے دیکھا لیکن پھر خاموش رہا۔ وہ جانتا کہ ضرور اس کے دماغ کو کھچڑی پک رہی ہے۔ اب وہ عام سی بات کو بھی گھنٹا لیتی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے آپ سے کہنا ہے۔ انگلیوں کو آپس میں مروڑتے وہ بہت زیادہ نروس دکھائی دے رہی تھی، اپنی نروسنس کو کم کرنے کی خاطر بار بار انگلیاں دبا رہی تھی۔ علی حیدر نے چونک کر دیکھا، جی۔ وہ اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی، لیکن اس کی بات سن کر زور کا جھٹکا لگا۔ مجھے دارالامان جانا ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا۔ کیا دارالامان؟ ماہا مجھے کی طرف سر جھکا کر کھڑی تھی، جانتی تھی کہ یہ اسے آسانی سے جانے نہیں دے گا۔ پہلے وہ خود کہہ رہا تھا اور اب اسے گھر میں بغیر کچھ بتائے نہ دے رکھی تھی۔ جی، مجھے آپ کی مہربانیوں کا احساس ہے، لیکن اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ حیدر کا اس کی باتوں سے دماغ خراب ہو رہا تھا۔ یہاں کیا مسئلہ ہے ماہا؟ کسی نے کچھ کہا سے؟ ماہا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس میں اب آپ پر بوجھ بننا چاہتی۔ اگر وہ اسے اس لڑکی کے بارے میں بتا دیتی تو ہیرا مزید برآں مان جاتی۔ ماہا کے بھی ایسا تحفظ چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا، بلکہ اب تو کچھ گہرے تعلقات قائم ہو رہے تھے۔ علی حیدر کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ دارالامان، تم جانتی ہو وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ ہر لڑکی وہاں محفوظ نہیں رہتی۔ یہ میں جانتا ہوں۔ ماہا کی آنکھیں جھک گئیں، لیکن آواز مضبوط تھی۔ محفوظ یہاں بھی کہاں ہوں سر؟ یہ رشتہ نہیں ہے، یہ چھاؤں نہیں ہے، صرف عارضی مہربانی ہے جو کسی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ میں پھر وہی بن جاؤں گی جو ہمیشہ رہی ہوں، غیر بوجھ۔ اس کے الفاظ سیدھے علی حیدر کے دل پر لگے۔ وہ خاموش رہا، گہری سوچ میں ڈوبا۔ وہ خود سے سوال کر رہا ہے کہ ایسی لڑکی کا اچانک سے تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ کسی انجان شخص کے گھر میں ساری عمر رہ بھی تو نہیں سکتی تھی؟ تم نے اسے کوئی واضح راستہ بھی تو نہیں بتایا؟ اگر جانے کی ضد کر رہی ہے تو تمہیں برا نہیں لگنا چاہیے۔ محلے کی گلی میں سورج کی روشنی پھیل رہی تھی، مگر اس نظریں ایک خاص گھر کی طرف زیادہ چمک رہی تھیں۔ ایس پی علی حیدر کا وقار، رتبہ اور کردار سب کو معلوم تھا، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے گھر کی خاموشی میں ایک سرگوشی پنپ رہی تھی۔
وہی سرگوشی اکثر محفلوں میں دھیمی آواز سے جاتی ہے اور زہر جیسی اثر رکھتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں حیدر کے کردار پر شک تھا، کیونکہ جتنی حیدر نے اس محلے والوں کی مدد کی تھی اور جتنی شرافت وہ دکھتا تھا، ویسا لڑکا کہیں نہیں دکھائی تھا۔ لیکن پھر بھی بہن کے علاوہ ایک انجان لڑکی کا اس گھر میں رہنا اچھا نہیں تھا۔ اگر بے سہارا تھی تو اسے سہارا دینا چاہیے، یا پھر بہت سے ایسے ادارے ہیں جو بے سہارا لڑکیوں لیتے ہیں۔ اور آج وہ سرگوشی علی حیدر کے دروازے پر آ پہنچی۔ حیدر بیٹا، ہم بزرگ ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ایک عمر رسیدہ ہم آیا ملک صاحب، علی حیدر کے صحن میں تھا، ساتھ میں دو اور مزدار بھی موجود تھے۔ ہم جانتے ہیں تم کاہے کے بندے ہو، کاہے کے رکھوالے ہو، لیکن وہ لڑکی جو تمہارے ساتھ رہ رہی ہے، اب یہ بات ہر زبان پر ہے۔ محلے کے بچے عورتیں سب باتیں بنا رہے ہیں۔ ایک اور بولا، دیکھو بیٹا، نیکی اپنی جگہ، لیکن نامحرم لڑکی کا یوں ایک مرد کے ساتھ رہنا لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ دارالامان یا کوئی اور بندوبست ہو تو بہتر ہو۔ علی حیدر خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ جانتا تھا یہ دن کبھی نہ کبھی آنا ہی تھا۔ اسی لمحے اندر سے ہند ٹرالی میں چائے لے کر آئی۔ وہ سب سے بہت خوش تھی، کیونکہ ایسا نہ ہو بھولی بھالی نظر آنے والی لڑکی اس کے بھائی کو پسند اور اس گھر سے نکال دے۔ اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھا کہ بھابھی کے آتے ہی اس کی عیاشیاں ختم ہو جائیں۔ ماہا بھی چھپ کر سارا دیکھ رہی تھی۔ ساری رات وہ بستر پر لیٹ ہوتی رہی، آنکھیں سوکھی تھیں۔ جب کوئی نہ ہو انہیں چھت کی عظمت پتہ ہوتی ہے اور بے گھر ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ وہ بے سہارا اس تلاش ہوتے ہیں کہ خط اور عزت دے دے۔ ہیرا اس کی مشکلات سمجھ نہیں سکی۔ شام ڈھلنے لگی۔ ماہا کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، میں وہی خاموشی جو اب اس کا مستقل لباس بن چکی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا، علی حیدر اندر آیا، چہرہ سنجیدہ مگر نگاہیں گہری۔ ماہا، وہ آہستہ سے بولا، محلے والے آئے تھے۔ ماہا نے نظریں جھکائیں، میں سمجھ گئی، میں کل صبح جاؤں گی۔ خاموشی چھائی، پھر ادر کی آواز گونجی، لیکن وہ معمول کی آواز نہیں تھی۔ یہ فیصلہ سناتا ہوا مضبوط لہجہ تھا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے یوں بے گھر نہیں ہوئے گا۔ یہ جذباتی اور ہمدردی میں لیا فیصلہ تو بالکل نہیں تھا۔ نہیں، تم نہیں جاؤ گی۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ وہاں نہ دارالامان، نہ کہیں اور، تم میرے ساتھ رہو گی۔ دل میں بے چینی سی ابھری۔ وہ الجھ کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی، لیکن ماہا کے لبوں پر الفاظ چمک رہے تھے۔ حیدر نے آہستہ سے کہا، تمہارے بارے میں کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے، اور اگر وہ بولیں گے بھی تو کل میں بتا دوں گا کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ ماہا کی پلکیں لرزیں، جیسے رک سا گیا، اور دور کچن میں چھپی ہیرا کے ہاتھ سے پکڑی چائے کی پیالی زمین پر گرتے گرتے بچی۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف ماہا کی دھڑکن سنائی دیتی تھی، تیز، بے ترتیب اور بے یقین تھی۔ جو شخص اسے پسند تھا اللہ نے اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ یہ شادی بالکل بھی نہ کرتی اگر اس کے پاس کوئی اور چوائس ہوتی۔ اس نے سفید سادہ لباس پہنا تھا، ماتھے پر ہلکی سی بندیاں اور ہاتھوں میں خالی کلائیاں تھیں۔ مہندی تک نہیں لائی تھی۔ وہ بہت اداس اور بکھری بکھری سی تھی، جبکہ حیدر اس کے مقابلے میں مطمئن تھا۔ اس نے اپنے دلی آواز کو سنا اور عمل کیا تھا، نہ کوئی بڑی تقریب، نہ زیور، نہ شور۔ بس حیدر، ایک قاضی اور دو گواہ تھے۔ محلے والوں نے بھی آ کر دونوں کو دعائیں دیں۔ جانتے تھے کہ بچے اکیلے ہیں، لیکن اگر نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں تو یہ بہتر ہی ہے۔ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوا کہ جیسے کسی صدیوں کی خاموشی کو نکاح کا نام دے دیا گیا ہو۔ ہیرا نے خاموشی سے منہ پھیرا۔ وہ بالکل خوش نہیں تھی۔ اس کے نزدیک مہر لگ چکی تھی کہ ماہا سچ میں چالاک ہے۔ قبول ہے۔ جب علی حیدر نے یہ الفاظ ادا کیے تو ماہا کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ اس نے ہولے سے کہا، لیکن دل میں ایک کرب سا ٹھہر گیا، وہ اس کے ساتھ اتنا مہربان کیسے ہو گیا؟ جس لڑکی کو جو آج کر گھر میں تحفظ نہیں دے رہا تھا، اسے اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ اگر اس کے والدین ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ اس موقع پر ان کی کمی بھی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ نکاح کے بعد اندر اپنے کمرے میں بیٹھی۔ کمرہ نہیں تھا، وہی پرانا صوفہ، وہی پردے، لیکن اب وہ وہاں کسی اور حیثیت سے تھی۔ پہلے وہ یہاں مہمان تھی، لیکن اب وہ کی حیثیت سے تھی۔ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ وہ چونکی نہیں، بس سمٹ گئی، اور دل سے دھڑک رہا تھا۔ علی حیدر اندر آیا، بہت نارمل، بہت سادہ تھا۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے کہا، نہ جانا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں یہ تمہارا بھی گھر ہے۔ ماہا نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ وہ پہلے دن سے ہی کوئی رشتہ استوار کر لینا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ ماہا کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگے گا۔ یہ کیوں کیا آپ نے؟ ترس آیا نا؟
یا پھر اللہ کی باتوں سے بچنے کا ایک راستہ؟ رو رو اس نے اپنی آنکھوں پہ ظلم کر لیا تھا۔ حیدر نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، ماہا، میں پولیس افسر ہوں، روز ایسے کیسز دیکھتا ہوں۔ روز لڑکیاں عددی تشدد 10 سال کا شکار آتی ہیں، لیکن ہر ایک کو اپنے گھر لا کر نہیں کرتا۔ ماہا کی پلکیں لرزیں۔ اسے یہ سوچ بھی برا لگا کہ اگر اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کا سوچ بھی لیتا، اگر تم پر سایہ ہوتا تو شاید تمہیں 4 دن پناہ دے کر دارالامان بھیجتا۔ تم اس وقت میرے کمرے میں میرے اتنے قریب نہ بیٹھی ہوتی، لیکن تم میں کچھ الگ تھا۔ تمہاری خاموشی، تمہاری معصومیت، تمہارا سب سہ کر بھی شکایت نہ کرنا، یہ سب میرے دل کو لگا۔ وہ رکا، پھر نرم لہجے میں بولا، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس وقت اپنی بیوی کو یہ یقین دینا بہت ضروری تھا کہ وہ اس کے لیے اہم ہے۔ وہ ساری زندگی یہ سمجھتی کہ وہ ترکھا کر رکھی گئی ہے۔ میں نے تمہیں کبھی کمزور یا بوجھ نہیں سمجھا ماہا، میں نے تمہیں عزت دی ہے، اور یہ نکاح کوئی رسم نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے جو دل سے کیا ہے۔ ماہا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک گیا۔ پر میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ حیدر اس کے قریب آیا، زمین بیٹھ کر اس کی آنکھ سامنے آ کر کہا، محبت قابل ہونا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، بس دل بے قرار ہوتا ہے، اور میرے دل کے بے حد نزدیک ہو ماہا۔ اور تم اگر خود کو میرے قابل نہیں سمجھتی تو آج خود کو دیکھنا میرے آئینے سے، شاید خود محبت کرنے لگ جاؤ۔ ماہا نظریں بھر آئیں، لیکن دل میں ایک ہلکی سی گرمی اترنے لگی۔ مان، ایک تحفظ، ایک نرمی تھی، ایسی چھت کو ترس رہی تھی کوئی اس کا سائبان اسے محفوظ سایہ فراہم کرے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی، اتنا کم تھا، اللہ نے ہر کی صورت اسے چھت، گھر اور سائبان تھا۔ اسے اپنی اس پہچان ہو، اس کا شوہر اس سے محبت کرنے والا ہے، اس کا تحفظ تھا۔ یہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کے کسی جنت سے کم نہ تھا۔ وہ نام کی محبت میں گھائل تھی، کیوں ڈرتی بھلا؟ وہ اللہ سے مدد مانگتی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، پورے گھر میں سکون چھایا تھا، لیکن ہیرا کی آنکھوں میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک حسد کرنے والی لڑکی تھی، خود کو ایک ضدی بچے کی طرح بنا لیا۔ حیدر کی ساری توجہ اپنی زندگی پر دیکھ کر وہ جلنے لگی تھی۔ اس کے دل کو ماہا کی مرغی علی حیدر کا اعتماد سب کچھ بننے لگا تھا۔ میں کچھ نہ کروں، وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے گھر میں جگہ بنا لے گی۔ وہ اٹھ کر سیدھے ڈرائنگ روم گئی، جہاں حیدر کی جیب سے رکھی گئی قیمتی گھڑی پڑی تھی۔ اس کا دماغ شاعرانہ طریقے سے چلنے لگا۔ اس لڑکی کو جلد از جلد گھر ڈال دینا چاہتی تھی۔ چپکے سے وہ گھڑی غائب کر دی، پھر شور مچایا، اوہ میرے خدا، میری جان کی گھڑی، وہ اتنی مہنگی گھڑی یہاں رکھی تھی، اب نہیں ہے۔ ماہا کچن میں تھی، آواز سنی تو فوراً باہر آئی۔ اس بیچارے کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہیرا اس کے ساتھ کیا چال چلنے والی ہے۔ وہ ہیرا کی ہر بدتمیزی کو یہ سوچ کر برداشت کر لیتی کہ یہ لڑکی حیدر کی بہن، اسے عزیز ہے۔ کیا ہوا؟ ہیرا نے موقع پر وار کیا، کڑوا سامنا بنا، بس تم ہی ادھر، اور کوئی تو نہیں تھا؟ گھڑی کہاں ہے؟ ماہا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا میں نے تو نہیں لی، مجھے نہیں پتا۔ ماہا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کیا کی بیوی کی یہ پہننے کا وجود اس گھر کا کام نہیں لگا؟ بہت زیادہ ڈر گئی، ہیرا نے زہر خانے میں کہا۔ اچھا، نکاح کا مطلب حق جتا گی، یہ کب سے شروع ہوا؟ ہیرا بھول گئی تھی، اس کا پولیس میں چہرہ سچ کا پتہ دیتا ہے۔ ماہا کے چہرے پر دوڑنے لگیں، خدا کے قریب کچھ نہیں، وہ رونے لگی۔ وہ اپنا دفاع کی بجائے رو کر اس سے اظہار کر رہی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ کمرے میں علی حیدر میں داخل ہوا۔ ماہا کو روتے دیکھ کر وہ تو پریشان ہو گیا تھا، صبح تو ابھی کو اچھا چھوڑ کر گیا۔ حیدر کی کشیدگی اس کے چہرے پر سنجیدگی لائی۔ کیا ہو رہا ہے؟ حیران بولی، بھائی صاحب کی گھڑی غائب ہے، اور یہ صرف میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ تاجدار ہیں، آپ کو ایک گھر کے لیے نیکی کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ کبھی فطرت بدلتی، بڑے گھر میں اور بھی بھوکے رہتے ہیں۔ ماہا روتے ہوئے پیچھے ہٹا، اپنی دل پہ مزید آنسو بہائے، جبکہ حیدر کو ہیرا کا یہ رخ پسند نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا ایک دن مجھے اسی طرح دیکھیں گے۔ پلیز صاحب، میں نے کہہ دیا، آپ چاہیں تو میرا ساتھ لیں۔ وہ مکمل مسیح میں کھڑی تھی، دل میں صرف خوف، اب یہ بھی یہ کرے گا۔ لیکن علی حیدر کی نظریں گہری تھیں، اسے ماہا پر غصہ آیا کہ اپنے حق میں لڑنے کی بجائے رو رہی ہو۔ کیا حیدر کا اعتماد کہیں کم پڑ رہا ہے؟ اس نے خاموشی سے ہیرا کی آنکھیں تھامیں دروازے کی طرف گیا، جہاں ٹی وی کیمرہ کنٹرول پینل تھا۔ پلے بیک اب ہی لمحوں میں جاری تھا۔ فیصلہ واضح تھا، ہیرا گھڑی اٹھا کر کمرے میں لے گیا، کھڑا حیرت کی جانب دیکھنے لگا کہ یہ لڑکی جسے وہ اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی، اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ علی حیدر باہر آیا، آواز سخت اور درد تھی،
میری تمہارے نکلی ہے، میری بھی الزام یہاں مزے ایک لگ سکتی۔ ہیرا نے ہونٹوں پہ تیری یہ بازی اور ہی پلٹی، وہ پکڑی جی تھی جب سرنڈر کے علاوہ کستا نہیں تھا۔ جان پلیز غلط فہمی ہوئی، میں بس میں رہی تھی۔ ہیرا کے الفام ہو گئے جب علی دروازہ یہ نہیں تھا کردار کر اور میں اپنی اعتبار کر تم جا سکتی بچی تھی، وہ سخت سزا یہ عمر کا وعدہ ہوتا ہے جس میں دبتا نہیں ہوتا۔ ہیرا قدموں سے نکل گئی، یقین نہیں اکیلی ہے ماں یقین کے اسے نکال دیا۔ کونے میں تھی، اس کے قریب اٹھا اور دھیرے کہا رونا بند کر بے وقوفی، تمہیں تو دینا چاہیے یقین تمہیں اتنا تو دیا اور یقین میرا فرض، میں 10% ہوں روز اس سے فرق کرتی لیکن میرے دل کو پر شک کرنے والے ہی نہیں ہوتے۔ تم کی کسی آنکھوں میں آنکھ جواب دو، ماں نے نم سے دیکھا، آپ نے یقین کیا؟ ہاں ہمیشہ کروں۔ اس لمحہ کے دل تمام ڈر گئے کیونکہ محبت کٹ چکی۔ اچھی لگی ہو تو پلیز شیئر کر دیں۔